قربانی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو قربانی کے جانور کے عیب ہم نے اس پر بات کر دی تھی۔ اب قربانی کے حوالے سے کچھ اور مسائل ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر بعد میں اگر عیب پیدا ہو جائے، شروع میں جب تھا ایک جانور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں عیب پیدا ہونے کی، کہ ایک جانور ٹھیک ٹھاک تھا، بعد میں اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے، اور ایسا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، جیسے ہم نے عیوب کی تفصیل بیان کی ہے، تو ایسا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، اس جانور کی اب قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، مالدار ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس پر نئی قربانی کرنا ضروری ہوگا، اور اگر غریب ہے، ویسے ہی اس نے قربانی خرید لی تھی، تو اس کے لیے نئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی جانور کو ذبح کر لے گا، وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ بعد میں عیب کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، جیسے بعض اوقات قربانی ذبح کرتے ہیں، اس دوران گرا اور کوئی ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، آنکھ میں چھری لگ گئی، یا کوئی اور ایسا عیب پیدا ہو گیا، تو ایسا عیب جو ہے یہ قربانی سے مانع نہیں ہوتا، اس کی قربانی جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ قربانی سے فائدہ اٹھانا، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اس کا دودھ استعمال کرنا، اس کا گوبر استعمال کرنا، اور اسی طرح اس سے کام لینا، تو اس طرح کے یہ اس کے بال وغیرہ ہوتے ہیں، اون وغیرہ، اس کا استعمال کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ جانوروں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جانور گھر کا پالتو ہے، جیسے بعض لوگ گھروں کے اندر جانور رکھا ہوتا ہے اور وہ خود ہی اس کی قربانی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو اگر ایسا جانور ہے، ایک صورت یہ ہے کہ پالتو جانور ہو، دوسری صورت یہ کہ پالتو تو نہیں ہے لیکن اس نے خریدا ہے باہر سے، لیکن جب خریدا تھا تو خریدتے وقت اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں اس نے قربانی کی نیت کر لی، دوسرا یہ جانور۔ تیسرا یہ کہ قربانی کی نیت سے خریدا ہے جانور، اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو چارہ ہوتا ہے وہ باہر سے خرید کر اس کو کھلاتا ہے، یعنی ویسے ہی جنگل میں چر کر وہ گزارا نہیں کرتا، جیسے آج کل عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، چارہ باقاعدہ خرید کر ان کو کھلایا جاتا ہے۔ تو جبکہ دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنگلوں کے اندر خود بخود چرتے ہیں، تو اب اگر چارہ اس کو خرید کر کھلایا جاتا ہے، تو یہ جو تینوں طرح کے جانور ہیں ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ گھر کا پالتو ہے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے، شروع میں قربانی کی نیت سے نہیں خریدا تھا، بعد میں قربانی کی نیت کر لی، اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے، یا قربانی کی نیت سے آپ نے خریدا ہے لیکن چارہ بار سے اس کو کھلایا جاتا ہے، تو ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ان کا دودھ استعمال کرنا، یا پھر ان کے اون وغیرہ، ان کے بال استعمال کرنا، گوبر استعمال کرنا، یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ تو ایک اور صورت، آخری صورت یہ بنتی ہے کہ جانور ایسا ہے کہ قربانی کی نیت سے خریدا ہے اور اس کا چارہ بھی آپ خرید کر اس کو نہیں کھلاتے بلکہ وہ جنگل سے کھاتا ہے، تو ایسے جانور کے بارے میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کے دودھ کو یا اس سے اور جو بھی چیزیں ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اس کے دودھ سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ ایسے جانور کے جو تھن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ٹھنڈا پانی وغیرہ مار کر اس کو خشک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دودھ خشک ہو جائے، اور اگر خشک نہیں کیا جاتا بلکہ نکالتے ہیں تو پھر کسی غریب کو، فقیر کو اس کو صدقہ کر دیا جائے، اور اگر خود استعمال کرے گا تو اس کی قیمت پھر صدقہ کرنا ضروری ہوگی۔ تو بہرحال ایک صورت یہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ چلیں اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں یہاں موجود ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت بنتی ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے۔ قربانی کا گوشت، اب قربانی آپ نے ذبح کر دی ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا، تو اس کی تقسیم کرنی ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گوشت کو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، گوشت کو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ مثلاً جو شرکاء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں گوشت کو تقسیم نہیں کرتے، تقسیم کرنے کا مطلب آپس میں تقسیم کرنا،
کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں تقسیم نہیں کرتے، جیسے 6 حصے بناتے ہیں، 7 حصے بناتے ہیں، ایسے نہیں بناتے، بلکہ سارے کا سارا صدقہ کر دیتے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ تقسیم کرنا آپس میں ضروری نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر کے افراد مل کر قربانی کرتے ہیں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر دیا، باقی سارا آپس میں گھر میں ہی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گھر کے ہی بھائی ہوتے ہیں یا ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اور کئی مل کر قربانی کرتے ہیں، تو وہ بھی سارا اگر تقسیم نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سارا ایک گھر کے اندر ہی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس سے بھی پتہ چلا کہ تقسیم آپس میں حصے بنانا پھر یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل بھی کسی کو تقسیم نہیں کرتا اور ایک گھر کے افراد نے قربانی کی اور سارا اپنے اور بڑے خاندان والے ہیں اور سارا ہی اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بڑے خاندان والے ہیں اپنے گھر کو یہ پہنچانے کے لیے ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے وہ تقسیم کسی کو نہیں کرتے اور آپس میں بھی تقسیم نہیں کرتے، بس گھر میں ہی استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ آپس میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ حصہ دار ہوتے ہیں، تو اگر مختلف قسم کے لوگ حصہ دار ہیں اور وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپس میں حصے بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں پھر اندازے سے حصے بنانا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں کہ اپنی طرف سے اندازے سے حصے بنا دیے جائیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں باقاعدہ تول کر حصہ بنانا ضروری ہے، تاکہ کسی کا حصہ کم اور زیادہ نہ ہو، کیونکہ کم اور زیادہ ہوگا تو پھر سود کا گناہ ہو جائے گا، سود کا گناہ ہوگا اور وہ گناہ کبیرہ ہے، تو ظاہر ہے اس لیے برابر تول کر حصے بنائے جائیں۔ 7 حصے بنائے جاتے ہیں مثلا، تو وہ 7 حصے برابر ہونے چاہیے۔ البتہ اس میں علماء نے ایک صورت یہ بیان کی ہے سود سے بچنے کی، کہ ایسا کیا جائے کہ جو حصے بنائے جا رہے ہیں تو ان کے اندر کسی کے اندر سیری رکھ دی جائے، کسی کے اندر پائے رکھ دیے جائیں، ایک پایا ایک میں، دوسرا پایا تیسرے میں پایا اور کسی حصے میں کھال رکھ دی جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ سود کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب تھوڑی بہت کمی بیشی بھی اگر ہوتی ہے تو چونکہ سود کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے کہ ایک جنس کی چیزوں کا آپس میں وہ تبادلہ ہوگا، پھر اس میں کمی بیشی ہوگی تو پھر سود ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جب جنس، کیونکہ کھال ایک الگ جنس ہے اور پائے جو ہیں اس کو الگ جنس شمار کیا جاتا ہے، سری الگ جنس ہے، تو اب جنس تبدیل ہو جائے گی تو سود سے آدمی بچ جائے گا۔ اس طرح جو ہے یہ گوشت کو برابر برابر تقسیم کرنا حصوں میں ضروری ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے حکم یہ بھی ہے کہ بہتر صورت اس میں یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جائیں۔ مستحب صورت یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جائیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے ہو، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا کو دیا جائے۔ لیکن یہ حکم کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کو ہم ملامت نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیوں تقسیم نہیں کیا۔ یہ تو پہلے ہی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف خون بہانا ہے، خون آپ نے بہا دیا، آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ تقسیم کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، 1/3 تقسیم کرتے ہیں، 1/3 تقسیم کرتے ہیں غربا کو، باقی اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اپنے گھر میں استعمال کریں، تو اس طرح کرنا مستحب عمل ہے۔ لیکن کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے پہلے ذکر کیا کہ اگر کسی کا بڑا خاندان ہے تو وہ 3 ایسے نہیں کرتا بلکہ سارا اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، تو پھر بھی جائز ہے، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح گوشت، قربانی کا جو گوشت ہے، یہ یہاں اس کی اجازت کافر کو دینے کی بھی اجازت ہے۔ کسی کافر کو، کسی غیر مذہب والے کو، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کسی کو آپ قربانی کا گوشت دینا چاہتے ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر کسی کو نہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ملازم ہوتے ہیں اور ایسے ملازم ہوتے ہیں کہ جن کا کھانا خود مالک کے ذمہ ہوتا ہے، تو اب ان کو قربانی کا گوشت دیں گے تو وہ گویا کہ اجرت میں ایک قسم کا شمار ہو جائے گا، تو اس لیے ایسے مزدور کو قربانی کا کھانا نہ دیا جائے۔ ہاں اگر دیتے ہیں تو اس کی صورت پھر یہ ہے کہ ان دنوں کا جو آپ ظاہر ہے وہ کھانا اس کی اجرت کا حصہ ہوتا ہے، اس کھانے کی وجہ سے، کھانا ملنے کی وجہ سے اس کی اجرت کم ہو رہی ہوتی ہے، تو اب ان دنوں میں کھانے کی اجرت اس کو دے دی جائے۔ مثلاً اس کو کہیں کہ یہ 1 ہفتے تک جو ہے آپ کو کھانے کے، آپ کے جو کھانا ہے وہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہوگا، اس کھانے کی آپ کو اجرت دیں گے، اور پھر قربانی کا گوشت ان کو کھلائیں۔ تو اس کی یہ ایک صورت ہو سکتی ہے
تو مطلب یہ ہے کہ قربانی اجرت کے اندر استعمال نہ ہو. تو یہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے کچھ مسائل تھے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے. آخر دعوانا